آج آپ کو بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال بطور عبادت بنا کر پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کچھ عبادتیں خاص ربیع الاول کے ساتھ ہے، کچھ رجب کے ساتھ ہے، کچھ کسی مہینے کے ساتھ ہے۔ یہ عمل بھی باعث ثواب، یہ عمل بھی عبادت، یہ عمل بھی عبادت۔ اس پہ ایک قاعدہ یاد کر لیجئے، جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، وہ آپ کے دور کے بعد بھی عبادت نہیں بن سکتی۔ جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نہیں جانتے تھے، وہ اب عبادت نہیں بن سکتی۔ ایسی عبادت جس کا سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو اور آپ نے نہیں کی، تو وہ آپ کے دور کے بعد بھی ہمارے لیے منع ہے۔ یہ قاعدہ یاد کر لو گے تو اہل بدعت کا آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ 12 ربیع الاول کا دن تو آیا تھا کہ آپ نے یوں جلوس نکالا، کیا صحابہ نے یہ سارا کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے؟ یہ محرم کا مہینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آیا، کیا یہ وہی اعمال جو آج کیے جا رہے ہیں اس دور میں تھے؟ یہ رجب کا مہینہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا، کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے صحابہ نے کیا؟ لوگ پیدا بھی ہوئے اور لوگ مرے بھی، مرنے پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ پیدائش پہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ جب یہ قاعدہ یاد کر لو گے کہ جو چیز نبی کے دور میں عبادت نہیں تھی، وہ باقی ادوار کے اندر بھی عبادت نہیں بن سکتی۔ تو اہل بدعت کا منہ بند کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔